ابھی حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ کا جو قتل ہوا ہے اس کے اوپر سوگ منایا جا رہا ہے پاکستان کے اندر. اتنا بڑا ایک جلوس نکالا گیا ہے اور جو نماز جنازہ پڑھی گئی ہے, اتنے لوگ تھے اس کے اندر اور باقاعدہ ایک ماتم برپا تھا. یہاں پہ اسماعیل ہانیہ مرتا ہے اور جتنا فلسطینیوں نے غم نہیں منایا اتنا پاکستان کے اسٹوڈیو میں بھائی صاحب چھاتی پیٹنا اور رونا. پاکستانیوں نے ایسا کر دیا کہ جیسے جنہ کی قبر سے جنہ کو دوبارہ نکال کے اس کو زندہ کر کے دوبارہ اس کے پھیپڑے پھیل کر کے واپس قبر میں ڈال دیا. اتنے پاکستانی چھاتی پیٹ رہے ہیں. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ اسماعیل ہانیہ کے قاتلوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے. آپ وہاں پر اسماعیل ہانیہ کے مرنے پر ماتم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, وہ آپ کا تو لیڈر نہیں تھا آپ کے ملک کا, لیکن آپ کا اس معاملے سے ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں سوائے مسلم امہ کے. پھر بھی وہاں پر آپ کے لیڈر جو ہیں وہ مجمع جمع کر رہے ہیں. اب آپ کو کیا لگتا ہے, کیا مسلم امہ ایک پیج پر آ جائے گی, اکٹھی ہو جائے گی؟ دیکھیے یہ تو ایک خواب ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں, خواب دیکھنے کی خواہش کر سکتے ہیں. ایسا ہونے جا رہا ہے کہ نہیں, میرے خیال سے جب تک سب کی گردنوں کو ہاتھ نہیں پڑے گا نا اس وقت تک مجھے نہیں لگتا کہ مسلم قیادت جو ہے. پاکستان کو فارملی بڑا برا لگا کہ ایک آتنکوادی مر گیا, کیونکہ وہ خود ہی آتنکوادی ہیں, پاکستانی خود ہی دہشت گرد ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب دوسرا دہشت گرد مرے گا تو دل تو ٹوٹے گا یار, ظاہر سی بات ہے. آپ پاکستانیوں کو بلیم نہیں کر سکتے. کہ ایران نے پاکستان میں ہونے والے پارا چنار واقعے کو کنڈیم کر دیا ہے. پاکستان کے اندر اتنے 2-3 دن کے اندر 50-60 شیعہ قتل کر دیے جائیں گے اور ان کے چوکوں میں اور سڑکوں پہ ویڈیوز بنائی جائیں گی, کہیں گلے کاٹے جا رہے ہیں اور بسوں سے اتار اتار کے مارا جا رہا ہے. تو آپ کے خیال میں ایران ایک شیعہ ملک ہے, وہ اس کو کنڈیم نہیں کرے گا؟ نمسکار, جے ہند, وندے ماترم. دوستوں, راج ہندوستان میں آپ کا سواگت ہے. حماس شیف کی دردناک موت پر پڑوسی پاکستان کا گھناؤنا چہرہ سامنے آیا ہے. جی ہاں دوستوں, آپ نے صحیح سنا. پاکستان میں حماس شیف کی اسرائیل حملے میں موت ہونے کے بعد پاک ایسے ماتم منا رہا ہے جیسے حماس لیڈر کی نہیں, پاک کے جنمداتا جنہ کی موت ہوئی ہے. دوستوں, ہانیہ کی موت پر گھڑے آنسو بہانے والا پاک اب اپنے ہی گھر میں گھٹتا جا رہا ہے. دوستوں, پاک میڈیا نے اس کو لے کر اپنی ہی حکمرانوں کی جم کر لتے لے کر کپڑے پھاڑے ہیں. کہا ہے کہ گھر میں مچی قتل عام ہتیاؤں پر چپ پاک حماس پر گھڑے آنسو بہا کر بھارت کو بدنام کرنا چاہتا ہے. دوستوں, آپ کو بتا دیں کہ پاک میں سیاہ سنی کا مذہبی جھگڑا بہت دنوں سے جاری ہے, جس میں 50 سے زیادہ لوگوں کی ہتیا ہو چکی ہے اور کئی سینکڑوں گھائل اور لاپتہ ہیں, جس کو لے کر پاکستان کی ایران نے جم کر پھٹکار لگائی ہے. اور آج جب حماس شیف کی ہتیا کے بعد گھڑیل آنسو بہا کر جنہ کی موت کی طرح ماتم منا رہے پاک کی جم کر دھلائی کی. تو آئیے آپ کو سنواتے ہیں حماس شیف کی موت پر پاک کے کپڑے اتارتی پاک میڈیا نے کیا کچھ کہا. پھر پاکستان نے بولا کہ اٹ کنڈیمز ٹیررزم, اور پھر بولا کہ اسرائیل نے ایرانین سوئل پہ ٹیررزم کری ہے, دہشت گردی کری ہے. یہ پاکستان نے بولا. اب دنیا ہنس رہی ہے کیونکہ جو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ملک ہے پاکستان, وہ ملک سب کے سامنے یہ بول رہا ہے کہ اسرائیل نے. مجھے لگتا ہے کہ پاکستانیوں کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ اسماعیل ہانیہ کو مار دیا, ان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. پر یہ ایسے چھاتی پیٹ رہے ہیں جیسے جنہ مر گیا دوبارہ. پتہ نہیں کیا میٹر ہے ان لوگوں کا. کہ ایران نے پاکستان میں ہونے والے پارا چنار واقعے کو کنڈیم کر دیا ہے, اور ایران کی طرف سے جب یہ کنڈیم کیا گیا اور یہ کہا گیا تو پھر پاکستان نے اس کا کافی برا منایا ہے کہ ایران نے کیوں, پارا چنار میں اگر کوئی واقعہ ہوا ہے تو ایران کون ہوتا ہے. اور یہ جو بات کہی جاتی ہے مامے لگتے ہیں, اور یہ اس طریقے سے جو ایک سوچ ہے, وہ انہوں نے کہا بھائی پاکستان کے اندر واقعہ ہوا, حالانکہ جو واقعہ ہے پارا چنار کا اس میں 40 سے 50 لوگ کہے جا رہے ہیں, اور کہے جا رہے ہیں اس سے زیادہ ہیں, لیکن میں آپ کو پہلے بھی اس کے اوپر پروگرام کر چکی ہوں. اتنے لوگ وہاں پر, اور وہ لوگ شیعہ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. تو ایران آپ جانتے ہیں, ایران تو شیعہ کمیونٹی کا ہی, مطلب شیعہ کا ہی ملک ہے وہاں پر. تو ان کی طرف سے اس لیے کنڈیم کیا گیا کیونکہ جو مارے گئے ہیں پارا چنار میں وہ شیعہ ہیں. سارا انہوں نے کھول کے رکھ دیا, اور اس کے اندر ایران نے کہا ہے کہ یہ پارا چنار میں جو ہوا ہے تو وہاں پہ جو فرقہ واریت فسادات ہیں وہ یہ ہیں. اور انہوں نے پھر یہ ایڈ کیا اس کے اندر کہ ایران کنڈیم کرتا ہے آل فارمز آف ایکسٹریمزم دیٹ ٹارگیٹ یونٹی آف دی اسلامک ورلڈ اینڈ دی نیبرنگ کنٹری آف پاکستان. لیکن ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ہم سولیڈارٹی بھی اپنی شو کرتے ہیں اور افیکٹولی فائٹ اگینسٹ تکفیری گروپس. تو انہوں نے اصل میں تکفیری گروپس, اور کیونکہ وہاں پر شیعوں کے اوپر یہ حملہ تھا,
تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو میرا خیال ہے کہ زیادہ کنڈیم کیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے ممتاز زہرا بلوچ سے ایک سوال کیا گیا اس بارے میں کہ ایران نے یہ کہا ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ایران جو ہے اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے اندرونی معاملات جو ہے اس کے اوپر بات کرے۔ تو وہی میں نے کہا کہ انہوں نے کافی لگتا ہے کہ غصہ منایا، ان کے ساتھ بہت سارے سوالات کیے گئے، تو لیکن انہوں نے کہا کہ پارا چنار واقعے پر ایرانی حکام کے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس پر دفتر خارجہ نے ری ایکشن دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی انسان کا قتل جو ہے وہ ناقابل برداشت ہے، پاکستان اپنے شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کا جو ہے ذمہ دار ہے، ہماری ریسپانسبلٹی ہے، وہ ہمارے سٹیزنز ہیں۔ پارا چنار پر ایرانی سٹیٹمنٹ غیر ضروری ہے، اور اس بیان میں پارا چنار کی جتنی بھی جو الٹیمیٹ سچویشن ہے اس کو نہیں دیکھا گیا، یعنی پوری جو صورتحال ہے اس کا احاطہ نہیں کیا گیا، اور جو منسٹری ہے انٹیریئر منسٹری اس پر کام کر رہی ہے، اور شیڈیول 4 میں افراد کو شامل کرنا ایک قانونی عمل ہے۔ اب دیکھیں یہ ساری جو بات چیت ہے نا، اس میں میرا اس کے اندر سٹینس یہ ہے کہ ایران ہی کیا، اگر اتنے 2-3 دن کے اندر اتنی بڑی تعداد میں لوگ مارے جائیں گے اور میزائل حملے ہو رہے ہوں گے، میزائل چل رہے ہوں گے وہاں پر، اور گلے کاٹے جا رہے ہوں گے جس کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہوں گی، اور ملک کے اندر کے لوگ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کیا شورش برپا ہے، وہاں پر ہو کیا رہا ہے، اکٹھے رہنا ہے آپ نے، یہ کیا ہونے جا رہا ہے، آپ کیا الگ کرنے جا رہے ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو جب لوگ آپ کے ملک کے اندر کے یہ کہہ رہے ہوں گے تو پھر ظاہر ہے کہ باہر کے لوگ تو ایسا کہیں گے، اور ایسے اتنے بڑے کسی واقعے پر صرف ایک نہیں بلکہ پوری دنیا سے کنڈیم کرنا شروع ہو جاتے ہیں لوگ۔ یہ تو ایک عام کی بات ہے۔ مجھے بتائیے کہ اگر کسی دوسرے کنٹری میں اس طریقے سے ہو رہا ہوگا کہیں پر بھی کسی کنٹری میں، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ یہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ ابھی حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ کا جو قتل ہوا ہے اس کے اوپر سوگ منایا جا رہا ہے پاکستان کے اندر، اتنا بڑا ایک جلوس نکالا گیا ہے، اور جو وہ نماز جنازہ پڑھی گئی ہے، اتنے لوگ تھے اس کے اندر، اور باقاعدہ ایک ماتم برپا تھا۔ آپ وہاں پر اسماعیل ہانیہ کے مرنے پر ماتم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ آپ کا تو لیڈر نہیں تھا، آپ کے ملک کا، آپ کے تو بڑے اختلافات بھی ہیں، بہت ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں بہرحال، لیکن آپ کا اس معاملے سے ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں سوائے مسلم امہ کے، پھر بھی وہاں پر آپ کے لیڈرز جو ہیں وہ مجمع جمع کر رہے ہیں، اور ہزاروں میں لوگوں کو جمع کر کے ان کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، اور ماتم ہو رہا ہے، اور بہت زیادہ چیخ و پکار ہے کہ لیڈر کو مار دی۔ آپ کا لیڈر وہ نہیں ہے، مسلم امہ کا لیڈر ہے، مسلم امہ پتہ نہیں کہاں ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتی، میں تو یہ سمجھتی ہوں، اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں۔ وہ اس نے ہاں کوئی جو حملہ کیا تھا ایران نے یا آپ کی طرف سے ادھر، وہ سوورینٹی کا معاملہ تھا، آپ اس کو کنڈیم کر سکتے تھے کہ بھائی یہ کیا کیا، اس کو تو ہم نے بھی، لیکن اس پہ تو وہ کر ہی سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا جی ہمارے گھر کا معاملہ۔ اب دیکھیں جس کا بھی منہ اٹھا کے ہر کوئی، یعنی آپ یہی کہیں گے نا کہ ہر کوئی ہمیں کنڈیم کرتا چلا جا رہا ہے، اور جس کو دیکھو وہ پاکستان کو کنڈیم کرے، بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، جس کو دیکھو بات کر رہا ہے کیا ہو رہا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کے جو لوگ ہیں، اپنے پبلک عوام، وہ بھی یہ بات۔ اسماعیل ہانیہ صاحب جو ہیں وہ ایک دیرینہ لیڈر تھے، حماس سے بہت پرانا تعلق تھا ان کا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک تسلسل ہے حماس کی لیڈرشپ کو ختم کرنے کا، اور اسرائیل جو ہے اس نے تمام انٹرنیشنل جو نارمز ہیں ان کو وائلیٹ کیا ہے۔ اس کے باوجود اسرائیل کو ابھی تک کوئی ٹف ٹائم نہیں دے سکا۔ اگر ابھی جس طرح سے اب اسماعیل ہانیہ کا مرڈر ہے، جس طرح سے ان کو شہید کیا گیا ہے، اب آپ کو کیا لگتا ہے کیا مسلم امہ ایک پیج پر آ جائے گی، اکٹھی ہو جائے گی؟ دیکھیے یہ تو ایک خواب ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں، خواب دیکھنے کی خواہش کر سکتے ہیں، ایسا ہونے جا رہا ہے کہ نہیں، میرے خیال سے جب تک سب کی گردنوں کو ہاتھ نہیں پڑے گا نا، اس وقت تک مجھے نہیں لگتا کہ مسلم قیادت جو ہے، لیکن اس سے زیادہ مناسب موقع نہیں ہے ٹو ریئیکٹ، دے کین ناؤ ریئیکٹ۔ تو دوستو آپ نے سنا کہ ایک اور قرض پر زندہ پاکستان اپنی عوام اور اپنے گھر میں لگی آگ پر تو بولنے سے کتراتا ہے، اور وہیں جب کوئی بڑا آتنکی ختم ہوتا ہے تو اس پر کیسے گھڑے آنسو بہاتا ہے۔ اس پوری خبر پر آپ کا کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ خبر اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ایسی تمام خبروں سے جڑے رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیں راج ہندوستان۔